ایک اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے پالیٹکس میں، پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہے. پچھلے 3 ہفتے میں ظاہر ہے ادھر بھی چینج ہوئی ہے، چین آف کمانڈ ہوئی ہے، کوئی تھوڑا سا ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہو، کوئی پازیٹیو میسج ملا ہو؟ اگر نہیں ملا تو کتنا کا آپ انتظار کریں گے، کتنا ہوپ فل ہیں آپ کے نہیں کوئی چینج آئے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو میں ویسے آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی مجھے چینج نہیں نظر آیا، لیکن نیا آرمی چیف آیا ہے، اس کو ٹائم دینا چاہیے. ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزیں سنی ہیں، جنرل عاصم کی بڑی تعریفیں سنی ہیں میں نے، حافظ قرآن ہیں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے. یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب ایک بڑے ڈاکوؤں کو آپ NRO دے دیں اور چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ کمپوننٹ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کا. تو یہ جو اکانومی کی آپ نے ساری صورتحال بتائی ہے، اس میں آپ نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان سے کیا کردار ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان پاکستان میں دوبارہ اقتدار میں قابل قبول ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف نے نکالی تھی، کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی پالیسی. اس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایک ملٹری سیکیورٹی ہوتی ہے اور دوسری اکنامک سیکیورٹی ہوتی ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. سوویت یونین اگر صرف ملٹری سیکیورٹی بچاتی تو سوویت یونین کو بچا لینا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کی، ان کی ملک ہی ٹوٹ گیا. تو یہ ہم نے اپنے نیشنل سیکورٹی کونسل میں بڑا مثال دی ہوئی ہے اس کی. لہٰذا اس وقت بڑا ضروری ہے، میں اس لیے امید لگا کے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے، کہ جب آپ کی ملک نیچے جا رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے نیچے جا رہا ہے، کسی معیشت کے ایکسپرٹ سے آج پوچھ لیں وہ سارے یہی کہیں گے کہ آگے ان کو اندھیرا نظر آ رہا ہے. تو جب ایک نظر آ رہا ہے سب کو، تو کیسے یہ اس طرف ان چوروں کو جو صرف اپنی چوری ہر روز پتہ چل جاتی، فلانے کا نیب کا کیس ختم ہو گیا، اب جی فلانا اب وہ اس NRO کی گنگا میں نہا کے جناب اب رانا ثناء اللہ بھی پاک ہو گیا، پہلے اب پتہ چلا جی وہ مریم بھی گئی ہے تو فلانے بھی. تو یہ تو ایک ملک سے مذاق ہو رہا ہے. تو یہ تو میرا ملک، میرا اکیلے کا تو ملک نہیں ہے، میں اکیلا تو ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ یہ ظلم تماشا دیکھ رہے ہیں پاکستان سے اس کے اوپر ریئیکٹ کرے. اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اچھا خان صاحب، یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں آپ کے خلاف مختلف کیسز چل رہے ہیں، اگر کسی کیس میں آپ کو نااہل کیا جاتا ہے جس کا آپ خود بھی ذکر کریں، تو پھر PTI اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اور دوسرا، آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پنجاب میں خصوصاً، وہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر کچھ تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے، تو کس طرح توڑ پائیں گے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ پوری طرح، میں آپ کو واضح کر دوں، ہاں موقف مختلف ہوتا ہے، ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید آگے جانا چاہیے، یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے ان کو، اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ یعنی اگر کیئر ٹیکر آ گئی اور کیئر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا الیکشن کمیشن نے، الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے، اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں بٹھا کے اوپر IG اپنا رکھ کے تو انہوں نے ہمارے پہ پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے. ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسمبلی توڑنا، ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا پہلا سوال تھا الیکشن کمیشن اگر نااہل کرتا ہے، الیکشن کمیشن مجھے نااہل کرتا ہے اپنا اور پاکستان میں ذلت کمائے گا، وہ اور ذلیل ہوگا پاکستان میں، کیونکہ لوگوں کو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بددیانت دار الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. ہر فیصلہ اس کا، بلکہ یہ تو نون لیگ کا جس طرح جیالہ نہیں ہوتا اس طرح ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی قوم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سب کو ایک باشعور قوم ہے، وہ ویسی الیکشن جتا دیں گے. یعنی اگر میں نے الیکشن چلے مجھے نااہل کر دیا، کیا ہوگا؟ پہلے تو الیکشن کمیشن نااہل کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں، اتھارٹی نہیں ہے. اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو کیا پاکستانی قوم کسی اور کو ووٹ دے دے گی؟ اگر میں نہ بھی PTI کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گی؟ انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں.
हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।